بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، میں ایک انتہائی گناہ گار شخص ہوں۔ مجھے عالم دین ہونے کا تو کوئی کسی قسم کا کوئی ایسا میرا کلیم نہیں ہے۔ ایک عام انسان ہوں، ایک عام گناہ گار مسلمان ہوں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ذات گرامی، جس کے بارے میں ہم بہت سی سیرت نبی پہ بات ہوتی رہتی ہے، لیکن کچھ ایسے پہلو ہیں ان کے جس میں عام طور پہ بات نہیں ہوتی۔ اور ایک تو ان کا جو اسٹریٹجک جینیس ہے، جو ملٹری جینیس ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس کے بارے میں زیادہ بات نہیں ہوتی، اور یہ بات ہمیں سمجھنی چاہیے۔ میں آج جس پہلو پہ بات کر رہا ہوں وہ ہجرت جب کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو اس کے اینڈ رزلٹ کیا ہوا۔ میرا اپنا ذاتی خیال یہ ہے، جو میں سمجھا ہوں، کہ یہ جو فیصلہ تھا مدینہ کو ہجرت کا، یہ وہ ایسا فیصلہ تھا جس کی وجہ سے آنے والے جو بھی مسلمانوں نے کیا، وہ اس کا سٹیج سیٹ ہو گیا تھا۔ یہ وہ اسٹریٹجک موو تھی، میں سمجھتا ہوں، جو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ دیکھیے، جب مکہ میں بھی تھے تو ایک سٹیج آ گئی تھی کہ ایک اسٹیل میٹ ہو گئی تھی سچویشن کی۔ مسلمان جتنے ہونے تھے ہو گئے تھے، باقی قریش ایڈمنٹ تھے کہ نہیں ہوں گے۔ ایک ہجرت ہوئی حبشہ کی طرف، لیکن بعد میں اس کو تبدیل کر کے لوگ مدینہ کی طرف چلے گئے۔ مدینہ جانے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھی مدینہ سے وفود آتے تھے حج کے لیے، ہوتا تھا ہر سال، وہ ایک تجارت بھی ہوتی تھی وہاں پہ، تو ان سے بات چیت کرتے رہتے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ان کے ذہن میں تھا کہ یہ ایسے لوگ ہیں جن سے بات ہو سکتی ہے، اور جو شاید اس پیغام کو سمجھنا ان کے لیے زیادہ مشکل نہیں ہوگا۔ دوسرا یہ تھا کہ مدینہ میں یہودیوں کا ایک غلبہ تھا، وہاں پہ زیادہ فائننس اور اکانومی ان کے ہاتھ میں تھی، عام جو آدمی تھا وہ غریب تھا، تو وہ بھی اس پیغام کو سننا چاہتے بھی تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ذات گرامی، جو ان کی سوچ تک انسان کا پہنچنا مشکل ہے، وہ ساری چیزیں اس کو سمجھتے بھی تھے۔ تو مدینہ کی جو ہجرت تھی، وہ فیصلہ کیوں اتنا بڑا تھا اور اس کا اثرات کیوں اتنے دور رس تھے، وہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آج ہم بات کرتے ہیں کہ اکانومی ایک ویپن ہے، اسٹریٹجک ویپن ہے دنیا کی نظروں میں۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ہتھیار کو کس طریقے سے استعمال کیا، وہ مدینہ کی ہجرت نے واضح کر دیا۔ ایک تو مدینہ جب پہنچے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، تو وہاں پہ جو پسے ہوئے لوگ تھے انہوں نے جوک در جوک مسلمان ہونا شروع ہوئے۔ وہی حالت آپ دیکھیے، تو جب بر صغیر میں مسلمان آئے تو اسلام قبول کرنے والے وہ لوگ تھے جو عام طور پہ پسا ہوا طبقہ تھا یہاں کا۔ اور آپ کو جان کے یہ بھی حیرت ہوگی کہ مشرقی، جس کو آج ہم بنگلہ دیش کہتے ہیں، مشرقی پاکستان جو بنا بعد میں بنگلہ دیش بن گیا، وہاں پر بھی 7ویں صدی ہجری کے قریب اخوان گئے تھے وہاں پہ، اور یہ لوگ بھی نچلی ذات کے ہندو تھے، اور ان کو بھی زندگی میں پسے ہوئے تھے۔ ان کو بھی جب یہ پیغام ملا تو وہ بھی جوک در جوک وہ بھی مسلمان ہوئے وہاں پہ۔ بہرحال، تو مدینہ جانے کا ایک تو فائدہ یہ۔ دوسرا فائدہ، جو بہت بڑا فائدہ، یہ تھا کہ قریش کی جو تجارت تھی، جو بھی جہاز آتے وہ سیریا میں انلوڈ ہوتے، تو وہاں پہ پھر یہ اونٹوں پر، دوسرے جو بال برداری کے جو اسباب تھے ان کے ذریعے یہ پھر نیچے مکہ آتا اور اس سے نیچے جاتا۔ تو تجارت مدینہ سے، اگر آپ اس کو نقشے پہ دیکھیے، تو مشرق سے مشرق اور مغرب کی طرف دونوں طرف سے تجارتی جو رستے تھے وہ مکہ کو جاتے تھے۔ مدینہ میں بیٹھ کر وہاں پر جب تھوڑے حالات بہتر ہوئے تو 9 غزوات ایسے تھے، اگر آپ ان کو نقشے پہ پلاٹ کریں تو یہ وہ تمام غزوات تھے۔ ایک تو ان سے شو آف فورس کی گئی، ساری دنیا کو بتایا گیا کہ مسلمان اب اس قابل ہیں کہ وہ اپنے باہر نکل کر دنیا کو ان کے اوپر اپنا اثر و رسوخ جما سکتے ہیں۔ دوسرا یہ تھا کہ جو بھی تجارتی قافلے گزرتے تھے ان کو تھریٹ ہونا شروع ہو گیا، یعنی اکانومی کو ہتھیار بنایا گیا مدینہ میں بیٹھ کر، اور اس کو اس طریقے سے ہتھیار ہوا بنا کے جو بھی ہمارے قریش کے قافلے آ رہے تھے، چاہے مشرق سے جا رہے ہوں یا مغرب سے جا رہے ہوں، مدینہ میں بیٹھ کر جو بھی مدینہ کی ریاست تھی، جہاں بھی ان کا ملٹری جتنی بھی ان کی حیثیت تھی، وہ ان قافلوں کو باقاعدہ نہ صرف روک سکتے تھے، ان کے مال اسباب ان سے چھینا جا سکتا تھا، بلکہ اگر وہ چاہتے تو قریش کی جو لائف لائن تھی اس کو چوک کیا جا سکتا تھا۔ تو ہجرت کا یہ سب سے بڑا مدینہ میں پہنچ کر یہ تھا کہ چونکہ یہ ہتھیار کو طور پہ استعمال کرنے کی سوچ تھی، اور ذات گرامی اس کو بہت اچھی طرح سمجھتے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، تو مدینہ کی ہجرت اس لیے ایک بہت بڑا واقعہ ہے اسلام کی تاریخ کا، جس کو
اس ملٹری نقطہ نظر سے دیکھیں تو ہمیں یہ بات سمجھ آتی ہے کہ اگر مدینہ میں نہ جاتے تو جس طریقے سے اس کے بعد آنے والے دنوں میں قریش کو مختلف جنگوں میں شکست در شکست ہوئی اور بعد میں فتح مکہ تک بات پہنچی، وہ شاید نہ ہوتا. تو آج کا جو میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں صرف یہاں تک محدود رکھیں گے اس کو کہ مدینہ کو ہجرت کرنا دو مین وجوہات. ایک تو چونکہ وہاں پہ ایسا پسا ہوا تقویٰ تھا جو میسج قبول کرنے کے لیے تیار تھا، اور مکہ میں ایک سٹیلمنٹ ہو چکا ہوا تھا کہ جتنے مسلمان ہونے تھے ہو گئے تھے، اب باقی جو تھے انتہائی شدید مخالفین تھے، تو ان پہ سختیاں بھی تھی. تو یہاں سے ان سختیوں سے نکالنے کے لیے پہلے حبشہ گئے، پھر بعد میں مدینہ پہنچ گئے. وہاں پہ آپ دیکھا کہ کس طریقے سے استقبال ہوا مسلمانوں کا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور لوگ کس طریقے سے مسلمان ہوئے وہاں پر. اس کے بعد مدینہ کے اندر جو کچھ ہوا تو خیر بعد میں بات کریں گے. لیکن دوسری جو مین وجہ تھی کہ ملیٹریلی اکانومی کو ہتھیار کے طور پہ یہاں پر بیٹھ کر جس طریقے سے استعمال کیا جا سکتا تھا وہ شاید کسی اور جگہ پہ نہیں ہو سکتا تھا. یہی کچھ ہوا بعد میں. اب جب ہم اس کے بعد آگے دو تین جو غزوات تھے ان کے ذکر کریں گے تو یہ بات اور واضح ہوتی جائے گی کہ مدینہ میں بیٹھ کر اکانومی کو بطور ہتھیار کیسے استعمال کیا گیا، اور لانگ ٹرم میں کس طریقے سے ان کو مسلمانوں کا فائدہ ہوا، کس طریقے سے ہم فتح مکہ تک پہنچے. اور شاید دنیا کی تاریخ میں یہ پہلی اور آخری فتح ہے جو کمپلیٹ ہے. ملٹری لینگویج میں بات کرتے ہیں تو کہا جاتا ہے کہ کمپلیٹ فتح وہ ہے، مکمل فتح وہ ہے جس کے بعد کوئی جنگ نہ ہو. دنیا میں آج تک اس کی اور کوئی مثال نہیں ملتی. فتح مکہ وہ واقعہ تھا جس کے بعد قریش کے ساتھ جنگ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو چکی تھی. بہرحال آئندہ انشاءاللہ اس پہ اور بات کریں گے. مجھے امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ بات چیت پسند آئے گی. شکریہ. السلام علیکم.